السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل نصیحت القرآن میں حکم باری تعالیٰ قرآن کی نصیحت نمبر 5 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی نصیحت تھی انسان کو نماز قائم کرنے کی، دوسری نصیحت تھی روزہ رکھنے کی، تیسری نصیحت تھی زکوٰۃ دینے کی، اور چوتھی نصیحت تھی صدقہ خیرات کرنے کی، اور اب اللہ تعالیٰ انسان کو 5ویں نصیحت کر رہے ہیں حج کرنے کی۔ حکم باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا جس کو طاقت ہو اس کی طرف جانے کی۔ اس آیت کی روشنی میں پتہ چلا کہ حج ہر مسلمان پر فرض ہے جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ طاقت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس مال ہونا لازم ہے، اور اگر عورت ہے تو صرف مال نہیں، اس کے ساتھ محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرو، ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرو۔ مراد ہے پہلے عمرہ کرو اور پھر حج، اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بٹی لوہے، سونے، چاندی کے میل کو مٹا دیتی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ عمرہ اور حج ایک ساتھ کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ اب چونکہ حج کے مہینے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سال جن جن کو حج کرنے کی توفیق دیں گے تو انہیں چاہیے کہ وہ عمرہ بھی کریں اور حج بھی کریں اور اس سعادت کو حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی بیہودہ بات، گناہ والی بات نہ کی ہو تو وہ حج سے واپس ایسا لوٹے گا جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اس انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو یہاں پہ اس انسان کو اسی دن پیدا ہونے کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کیا گیا کہ گویا وہ اسی دن پیدا ہوا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بس شرط صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہر عمل کے لیے، یہ نہیں کہ صرف حج اور عمرے کے لیے، وہ ہر ایک عمل کے لیے، ایون کہ نماز کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کوئی بھی عمل کریں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ آج کل ٹرینڈ ہے، ایک نے عمرہ کر لیا تو دوسرا کہتا ہے میں نے بھی کرنا ہے، دوسرے نے کر لیا تو تیسرا کہتا ہے میں نے بھی کرنا ہے۔ ایک طرح سے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک طرح سے اس کا کوئی بھی حاصل وصول نہیں ہے۔ اچھی بات اس طرح ہے کہ لوگ چلیں عمرہ تو کرتے ہیں نا، عبادت تو کرتے ہیں، لیکن ریاکاری کی وجہ سے وہ ساری ضائع چلی جاتی ہے۔ تو ہر وہ عبادت جس میں ریاکاری ہو وہ صرف ضائع نہیں جاتی بلکہ شرک میں بھی آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ چند ایک باتیں ہیں جن میں غور و فکر کرنے کی ہر انسان کو ضرورت ہے کہ جب بھی وہ کوئی عبادت کریں، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ حج ہو، تو اس میں ایک تو ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور ہر کام میں نیت کا مخلص ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی اعمال انسان کرتا ہے ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کا خالص ہونا یہ ضروری ہے۔ اور نیت خالص کب ہوتی ہے؟ جب آپ کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو آپ کی نیت خالص ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے مہینے سٹارٹ ہو گئے ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے گھر بلانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں گے بھی، عمرہ آج بھی کریں گے۔ بس ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ ایک تو حج عمرے میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور وہ حج عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ حق ہیں اور سچ ہیں، تو آپ گناہوں سے پاک صاف لوٹیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ حج اور عمرہ کریں اچھی نیت کے ساتھ، اس کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ جب وہ واپس آئیں تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ کون سا حج عمرہ قبول ہونے والا ہے، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی عمل ہم جب کرتے ہیں، کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو یہ سوال ایک کافی مشکل سوال تھا کہ کون سا حج اور عمرہ قبول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حج اور عمرہ قبول ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والا جب واپس اپنے گھر آئے تو وہ ہر اس گناہ کو چھوڑ دے جو پہلے وہ کیا کرتا تھا۔ توجہ سے سنیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا حج اور عمرہ قبول ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ عمرہ اور حج جو کرنے والا جب واپس لوٹے اپنے گھر کی طرف تو وہ ہر اس گناہ کو چھوڑ دے جو وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ یعنی حج اور عمرہ کرنے والا جب واپس لوٹتا ہے تو وہ ہر اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے جو پہلے وہ کیا کرتا تھا، اس کی عادتیں اچھی ہو جاتی ہیں، اس کی نیت صاف ہو جاتی ہے۔ اگر وہ نمازی نہیں ہے تو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام نصیحتوں کو فالو کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو جب آپ میں سے کوئی دیکھے کہ اس کے اندر تبدیلی آئی ہے، جو پہلے وہ گناہ کرتا تھا یا کرتی تھی اب اس نے وہ چھوڑ دی ہیں، تو وہ سمجھے کہ اس کا حج یا عمرہ قبول ہو گیا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق فرمایا اور سچ فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ببرکت مہینے ہیں، اللہ تعالی سب کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو قبول ہونے والا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔